بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں 18ویں سپارے میں فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے موسیٰ کو پرورش دی فرعون کے ہی گھر میں جو اسے ماننا چاہتا تھا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی والدوں کو منتخب کیا جو گھر میں آ کے ان کی خدمت کر کے جاتی تھی؟ اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی شخص ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی شخص ہے جو تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ جسے فائدہ دینا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک اللہ جسے نقصان دینا چاہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ دیکھ کے نظر نہیں آتا؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں ایک ہی بات کی وضاحت کی ہے کہ مضبوط رہو، ایمان کے ساتھ مضبوط رہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچرس ٹریننگ، ٹیچرس کو کیسے پڑھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کا تو کوئی تجربہ نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی حالات نہیں ہوں گے۔ تو اپنا انٹروڈکشن میں تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں۔ میرا نام سر وقار وحید ہے اور پورے پاکستان میں واحد اکیلا ہی ہوں جو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، سی ایس ایس، این ٹی ایس تمام ٹیسٹوں کی تیاری فری کرا رہا ہوں پچھلے 9 ایئر سے، اور a lot of the students recommended ہیں۔ 3-4 کوٹیشنز کافی زیادہ مشہور ہیں میرے بارے میں۔ پہلی یہ کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا تھانہ ہو جہاں میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اتنے زیادہ پولیس افسرز ہیں، اور پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی کے اندر 100+ افسر جا چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ریئلٹی بیس بچے 7th 8th کلاس میں کوئی نہ کوئی ڈریم دیکھتے ہیں، ان کا ڈریم زندگی بھر پورا ہی نہیں ہو پاتا، وہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ کبھی ان کا مکمل نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ تھے 7th 8th میں تو آپ کا بھی کوئی ڈریم ہوگا، اور 2nd ایئر میں آ کے آپ کو لگا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کیپیبل نہیں ہیں۔ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص تھا ہی نہیں جو آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا تھا؟ آپ خود ہی اسٹرگل کر رہے تھے، جان لگا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، محنت کر رہے تھے، ٹیسٹ دے رہے تھے، بڑا کچھ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ فیل ہو جاتے تھے۔ ایک ٹیچر کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر لائف میں ایک ایسا ٹیچر ہو جسے رستہ پتا ہو تو پھر منزل ملتی ہے، لیکن اگر ٹیچر کو خود اسلام آباد تک کا رستہ نہیں پتا اور آپ کو میپ پہ سمجھا رہا ہے یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہ اسلام آباد تک پہنچ جاؤ گے، تو آپ کبھی اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سمجھانے والا میپ کے ذریعے بتا رہا تو ہے لیکن سمجھانے والا کبھی خود وہاں پر پہنچا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے۔ 30 منٹس کا لیکچر ہوگا بھی ہمارا، اس کے بعد 30 منٹس کے کوسچن آنسر سیشن ہوگا۔ آئی ہوپ مجھے پوری امید ہے کہ سوال جواب میں آپ اپنی مرضی سے دل کھول کے پوچھیں گے جو آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں ہے۔ ٹیچنگ میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ کلاس کا رزلٹ 100% لے کے آنا۔ اگر آپ کے کلاس کا رزلٹ 100% نہ آئے تو ہیڈ سیکشن کا پریشر آپ پہ ہوتا ہے، پرنسپل کا پریشر ہوتا ہے، اور سارے ٹیچر بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کی کلاس میں 40-50% بچے فیل ہو گئے ہیں۔ ماں باپ آ کے آپ کو بولنا شروع کرتے ہیں پورا سال بچوں کی فیسیں دی ہم نے، پھر فیل ہو گئے۔ آپ 3 غلطیاں کرتے ہیں کلاس کے اندر۔ سب سے بڑی غلطی، آپ سب بچوں کو وہی پڑھاتے ہیں جو سب کو پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آج گھر جا کے آپ نے پیج لینا ہے اور اپنی کلاس جس بھی کلاس کو جو سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں اس میں ہم نے ڈویژن کرنی ہے۔ یہ بچے 10 لائق ہیں، یہ بچے ایوریج ہیں، اور یہ نل ہیں۔ آپ نے جو ایک لانگ کوسچن آپ کرا رہے ہیں، لائق والے کو پورا کہنا ہے، یاد کر کے آنا ہے، ایوریج والے کو کہنا ہے بیٹا تم نے آدھا یاد کرنا ہے، آدھا یاد ہی نہیں کرنا۔ لائق کو کہنا ہے تم نے ڈیفینیشن اور ڈیریویشن لکھنی ہے بس، اسے باقی یاد ہی نہیں کروانا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، نالائق کو بھی پوری بک یاد کرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ بچہ فیل ہوتا ہے، اسے وہ چیز یاد ہی نہیں کرنی، یاد کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا تھا اور وہ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ تھا۔ وہ بچہ پچھلے 3 سال سے میتھ میں فیل ہو رہا تھا، لگاتار انہوں نے ہر جگہ سے ٹرائی کر لی، بچہ پاس نہیں ہوا۔ میرے پاس آیا، 40 days بعد پیپر تھے اور میں نے تیاری کرائی اور بچہ پاس ہو گیا۔ اس کی سسٹر آئیں، بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کیسا آپ نے جادو منتر کیا اسے کہ پاس ہو گیا، ہر ٹیچر کو لے گیا، سب کچھ کیا۔ میں نے 40 days میں اسے جتنے میتھ کے کوسچن کرائے سارے ہاف کرائے۔ کتنے کرائے؟ ہاف، فل میں نے کرایا نہیں اسے، ایک بھی کوسچن میں نے تو فل کرایا ہی نہیں۔ ساری منہ آیات کی بک میں نے ہاف کرا دی اسے، پیپر میں وہ پورا پیپر ہاف کر کے آیا، ہر سوال آدھا کر کے آیا، 40+ مارکس آئے، پاس ہو گیا۔ کیونکہ ہاف سے جب فل کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟
غلط غلط آپ نے یہ چیز پوائنٹ سمجھنی ہے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا اگر لکھتے ہوئے تمہیں کوئی الفاظ بھول جاتا ہے تو اسے اوپر مت لکھو، کیونکہ چیکر کو بھی نہیں پتا کہ تم بھولے ہو، جب تم اوپر لکھتے ہو تو پھر چیکر کو پتا چلتا ہے کہ تم بھول گئے تھے، ورنہ چیکر کو بھی نہیں پتا ہے کہ تم بھول چکے ہو یہ الفاظ. ہم لوگ خود بتاتے ہیں چیکر کو کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ خود چیک کر رہے ہو، آپ کو خود اسٹوڈنٹ بتاتا ہے، آپ مسٹیک فائنڈ نہیں کرتے، مسٹیک آپ کو کہتی ہے میں مسٹیک ہوں ہائی لائٹ کرو، آپ ہائی لائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ کلاس میں سب سے پہلے ڈیوین کرنی ہے، آج مثلا وہاں پیچھے سے ایک چیئر لے لیں. کلاس میں سب سے پہلے اپنی ڈیوین کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ ڈیوین کرنی ہے، لائک بچوں کی، ایوریج کی اور نیوز کی. ڈیوین کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان سب کے الگ الگ طریقے سے سبق یاد کرانا ہے. ایک چیپٹر آپ نے پڑھایا کلاس کے اندر، رائٹ، پڑھانے کے بعد اب ایک بچے کو آپ نے کہنا ہے آپ نے بیٹا سارا یاد کر کے آنا ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کٹنگ لازمی کیا کریں. آپ لوگ کٹنگ نہیں کرتے. کٹنگ کا مطلب کیا؟ فزکس پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ انگلش پڑھا رہے ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں سارا چیپٹر یاد کرنا. یہ سراسری غلط ہے، لائک بچوں کے لیے بھی غلط ہے. آپ نے اس میں کٹنگ لازمی ہے. جیسے انگلش کے 5% آپ کو لگتا ہے یہ ایلوبریٹ والا سوال نہیں آئے گا، یہ فضول سوال ہے، اس میں اس نے صرف کوٹیشن پوچھی ہے، یہ کراس لگوائیں آپ. بچے کا مائنڈ سیٹ بڑا عجیب ہے، بچے کو آپ ایک ہی چیپٹر 4 پیجز پہ لکھ کے دے دیں اس سے یاد نہیں ہوگا.